بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 8 کی اردو کا دوسرا چیپٹر احترام انسانیت کی ریڈنگ کریں گے اور اس کو سمجھیں گے کہ احترام انسانیت کسے کہتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے اور کیا کہا ہے۔ احترام انسانیت کا مقصد ہوتا ہے انسانوں کا احترام کرنا، انسانیت کا احترام کرنا، ان کے حقوق کا احترام کرنا۔ تو چلیں سبق کو پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی کہ سب سے بڑی، سب سے عظیم، سب سے انسانوں میں، جنوں میں اور چرند پرند میں جو سب سے بڑی مخلوق ہے، حیوانات میں، انسانوں میں اور جانوروں میں جو سب سے بڑی مخلوق ہے وہ ہے انسان۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے کہ یہ سب سے عظیم مخلوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم تخلیق ہے اور سب سے حسین تخلیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم کے علاوہ اور بھی بہت سی اعلیٰ صفات عطا کی ہیں۔ عقل کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی چیزیں عطا کی ہیں، جن میں سے ایک ادب و احترام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ایثار، محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے اور یہی جذبہ انسانیت کہلاتا ہے۔ احترام انسانیت سے مراد یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کا بلا تفریق، رنگ و نسل اور بلا امتیاز، مذہب و ملت احترام کرے اور سب سے محبت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخلوق سے محبت اور ان کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ بنیادی حقوق کے اعتبار سے تمام انسان برابر ہیں۔ دین اسلام امن و سلامتی کا علم بردار ہے، اس لیے یہ احترام انسانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس زمن میں قرآن مجید ہدایت کا سرچشمہ ہے، جس نے انسانی زندگی کی عزت قائم کی اور ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا۔ یعنی کہ ہمارے اسلام میں، قرآن مجید میں ایک انسان کا جو قتل ہے وہ پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے قرآن مجید میں، اور اسلام میں اس چیز کا سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ خون خرابے کو، قتل و غارت کو سختی سے ممانعت قرار دی گئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعلیمات اور حسن کردار سے انسانیت کا احترام کرنا سکھایا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی تعظیم کا جو درس دیا ہے، اس کی نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہی ہے، تم سب آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ کا مالک ہے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے اور نہ کوئی عجمی عربی کے مقابلے میں برتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ حسن اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا اور کبھی کسی کی ہمدردی کرنے میں کبھی کافر و مشرک اور مسلمان میں امتیاز نہ برتائی۔ یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نہ کبھی کسی کا دل دکھاتے تھے اور کبھی کسی کی ہمدردی کرنے میں یا کبھی کسی کے ساتھ اچھا کرنے میں یہ نہیں کرتے تھے کہ یہ کافر ہے اور یہ مشرک ہے، یہ شرک کرتا ہے اور یہ مسلمان ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں کرتے تھے۔ بس جو بھی تھا سامنے، اس کو مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو اس کی مدد کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی مدد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احترام انسانیت کا عظیم پیکر ہیں۔ شہر طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تشریف لے گئے تو طائف کے سرداروں نے شہر کے آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھروں کی بارش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کی عظیم مثال قائم کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکے میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں سے گن کر بدلہ لے سکتے تھے، لیکن رحمت دو جہان نے اس موقع پر بھی احترام انسانیت کی عظیم مثال قائم کی اور کسی سے بدلہ نہ لیا بلکہ عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ تو آج ہم نے فرسٹ پیل میں چیپٹر احترام انسانیت کی ہاف ریڈنگ کی اور اس کو سمجھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پیل میں ہم چیپٹر کو کمپلیٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ آگے احترام انسانیت کے حوالے سے کیا لکھا گیا ہے اور اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے۔ یہاں تک کہ چیپٹر کے اکارڈنگ میں آپ لوگ کو سوال جواب اور مشکل الفاظ معنی پلانر کے تھرو واٹس ایپ کر دوں گی۔ آپ تمام بچے پلانر کو فالو کرتے ہوئے کام مقررہ تاریخ پر چیک کروانے کے لیے اسکول آئیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔